بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن کی ایک ایسی سچی اور سبق آموز کہانی سنیں گے جس میں ایک ظالم بادشاہ اور اللہ کے ایک عظیم نبی کا مقابلہ ہوا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ فرعون وہ بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو پیدا کیا جو آگے چل کر فرعون کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک رات فرعون نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ خواب سن کر فرعون ڈر گیا۔ اس نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہی گھروں میں گھس جاتے اور نومولود بچوں کو قتل کر دیتے۔ ماؤں کی چیخیں آسمان تک پہنچتی تھی۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو ڈر تھا کہ کہیں سپاہی ان کے بچے کو نہ مار دیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب اس کے بارے میں ڈرو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ ایک ماں اپنے بچے کو دریا میں کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن اللہ پر ایمان کی وجہ سے انہوں نے ایک صندوق بنایا اور بچے کو دریا میں چھوڑ دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ وہ بولی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرو۔ اسی طرح وہی بچہ جس سے فرعون ڈرتا تھا اس کے محل میں پلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی شخص ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکنے کے لیے مکہ مارا، لیکن وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ جب یہ خبر فرعون تک پہنچی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک نیک آدمی نے آ کر خبردار کیا، موسیٰ، لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بعد میں ان کی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 10 سال گزارے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں کوہ طور پر انہوں نے آگ دیکھی۔ جب وہ آگ کے قریب گئے تو اچانک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے انہیں 2 معجزے دیے، عصا جو سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ جو چمکتا تھا، اور حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون فرعون کے دربار میں گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون نے ملک بھر کے جادوگروں کو بلا لیا۔ سب کے سامنے مقابلہ رکھا گیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو سانپوں کی طرح لگنے لگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا، وہ حقیقی سانپ بن گیا اور سب جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے، اور سب سجدے میں گر گئے اور
اور بولے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے بھاگا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ لوگ گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا تو پانی دوبارہ مل گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا۔ اس وقت اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ حضرات محترم، اس واقعے سے ہمیں کئی بڑے سبق ملتے ہیں۔ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور صبر آخر کار کامیابی لاتے ہیں۔ تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی عظیم داستان۔ اگر آپ کو ایسی اسلامک اور سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں سبحان اللہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ والسلام۔